السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد افضل قاسی۔ تاریخ کے دوسرے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ پچھلے سبق میں ہم نے تاریخ کی تعریف، موضوع، غرض و غایہ اور تاریخ کی اپنی تاریخ پڑھی تھی۔ آج ہم تاریخ کے اقسام، تاریخ کے اصول، تاریخ نگاری کے کیا اصول ہے، یہ سب پر ہم بات کریں گے۔ تاریخ کی اقسام میں جو سب سے پہلی قسم ہے وہ ہے مورخ کا اپنا مشاہدہ، یعنی جو تاریخ لکھنے والا ہے اس کو مورخ کہتے ہیں۔ اس کا اپنا مشاہدہ، یہ پہلی قسم ہے، وہ مشاہدہ کرتا ہے، اس وقت موجود ہوتا ہے اور لکھتا رہتا ہے۔ دوسری قسم آثار منقولہ ہے، جو سینہ بسینہ روایت منقول ہوتی ہے، یعنی کہ والد نے اپنے بیٹے کو بتایا، بیٹے نے پھر اپنے پوتے کو، اس طرح، یا استاد اپنے شاگردوں کو بتاتا رہتا ہے۔ تیسری قسم ہے آثار منقولہ، یعنی تحریری مواد کہ لکھا گیا تاریخ، پھر وہ تحریراً شکل میں آگے منتقل ہوتی گئی۔ اور چوتھی قسم ہے آثار قدیمہ، کہ جیسے کہ بہت سارے موئنجو ہے اور فلانی تہذیب، تو یہ اس کو آثار قدیمہ کہتے ہیں۔ تو چار قسمیں تاریخ نگاری کی ہو گئی، جو تاریخ نگاری کے ماخذ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ایک ہے مورخ کا اپنا ذاتی مشاہدہ، دوسرا ہے آثار منقولہ، تیسرا ہے آثار مضبوطہ، اور چوتھا ہے آثار قدیمہ۔ اور اس کے بعد ہم تاریخ نویسی کے جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ، بعض لوگ روایت کے ساتھ لکھتے ہیں، تاریخ بالروایہ اس کو کہتے ہیں، جو روایت ہے من و عن، اس کو اسی طرح لکھا جاتا ہے جس طرح اس کے سامنے وہ آ جاتا ہے۔ اس میں اپنے عقل کا استعمال مورخ نہیں کرتا، جس طرح بات ہے اس میں اپنا تاثر اور ذاتی مشاہدہ اور اپنی طرف سے بات نہیں لکھتا۔ یہ پہلی قسم ہے تاریخ نویسی کا ایک انداز ہے۔ دوسرا انداز یہ ہے کہ تاریخ بالدرایا، کہ جس میں مورخ جو روایت اس کے سامنے آئی ہے اس کو اپنے عقل کے کسوٹی پہ رکھتا ہے، اور جو بات اس کو بلی لگتی ہے اس کو مطلب آگے نقل کرتا ہے، اور جو اس کو اچھی نہیں لگتی اس کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی جو بعید قیاس چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تاریخ بالروایہ میں بھی کمزوریاں پائی جاتی ہے، درایا میں بھی کمزوریاں پائی جاتی ہے۔ اور تیسری جو انداز ہے تاریخ نویسی کا وہ ہے تاریخ بالروایہ و درایا، کہ ان دونوں کو ملا کے جو ایک انداز ہوتا ہے تاریخ کا، وہ ہوتا ہے تاریخ بالروایہ و درایا۔ یہ تاریخ نگاری کے اقسام، ماخذ اور اس کے انداز آپ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں۔ اور اب آخر میں ہم ایسے کرتے ہیں، چند مشہور کتب تاریخ آپ کے سامنے، صرف ان کے نام آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اگر کسی نے تفصیل کے ساتھ تاریخ کا مطالعہ کرنا ہو تو۔ ایک کتاب ہے تاریخ طبری، اور ایک ہے الکامل فی التاریخ، اور ایک ہے البدایہ والنہایہ، اور ایک ہے تاریخ ابن خلدون، اور رسائل واقدی بھی ہے، تاریخ فرشتہ بھی ہے، فتوح البلدان بھی ہے، اور تاریخ یعقوبی بھی ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جس پہ بات بھی ہو سکتی ہے۔ ان کے مصنفین کے نام بھی آپ کو بتائے جا سکتے ہیں، اور اس کی کمزوریاں کیا ہے اور اس کی خوبیاں کیا ہے، ہر کتاب کی وہ آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہے۔ لیکن چونکہ ہم صرف اس کے مبادیات کی جو اہم چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کل سے انشاءاللہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے بات کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم۔